آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی ہم نے التوراۃ تورات، فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے، و نور اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے تورات ہدایت اور نور کا سبب تھی۔ یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہن نبیون ساتھ اس کے یعنی تورات کے انبیاء، الذین وہ لوگ اسلموا جو اسلام لائے، یہ انبیاء وہ تھے جو فرمانبردار تھے، الذین اسلموا تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء مطیع اور فرمانبردار تھے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام پر تھے۔ تو یہ انبیاء جو فرمانبردار اور مطیع تھے، جو اسلام پر تھے، اس تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے، للذین ہادوا ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یعنی ان یہودیوں کے لیے پھر انبیاء اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اسی تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ والربانیون اور ربانی یعنی اللہ والے، والاحبار اور علماء فقہاء، یہ لوگ بھی اسی تورات کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بما استحفظوا بوجہ اس کے جو نگران ٹھہرائے گئے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے۔ استحفظوا کا جو لفظ ہے حفظہ سے ہے، علم اور عمل سے حفاظت کرنا۔ یہ ربانی اور احبار اللہ کی کتاب کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے۔ تو انبیاء اس تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، پھر انبیاء کے بعد ربانی اور احبار اس تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور یہ ربانی اور احبار اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد کی تھی، اور یہ حفاظت دونوں اعتبار سے ان کو کرنی تھی، جس میں پہلی حفاظت علمی اور دوسری حفاظت عملی۔ ان پر یہ بات لازم کی گئی تھی کہ یہ علمی اور عملی حفاظت اللہ کی کتاب کی کریں گے۔ علمی حفاظت یہ ہے کہ تورات کے الفاظوں کو چینج نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کی آیات کو غلط مفہوم پہنائیں گے، اور عملی حفاظت یہ تھی کہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ لیکن ان نیک لوگوں کے بعد ناخلف جانشین آئے، اور انہوں نے تورات میں تحریف کی، لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی۔ بعض آیات کو چھپایا اور بعض باتیں اللہ کی کتاب میں شامل بھی کی، یعنی اللہ کی کتاب میں اضافہ بھی کیا۔ اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے بھی تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ، یہ تورات پر گواہ تھے، یعنی علم اور عمل سے گواہ تھے۔ یہاں پر علم اور عمل سے گواہی مراد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تورات کے حق ہونے کی شہادت دیتے تھے۔ فلا تخشوا الناس، تو نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ ایک طرح سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو، بِآیاتِ میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا تھوڑی قیمت کے عوض، دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے میری آیات کو مت بیچو۔ یہاں جو بات ہوئی فلا تخشوا الناس واخشون،
اور نہ تم ڈرو لوگوں سے، اللہ سے ڈرو. کہنا یہ مقصد ہے کہ یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو تحریف پر مجبور کرتی ہے اور شریعت سے روکتی ہے، لوگوں کا خوف ہونا. اللہ سے نہ ڈرنا، لوگوں سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور دوسری بات جو یہاں کی گئی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑے فائدے کے عوض. یہ وہ دوسری بات ہے کہ مفادات کی وجہ سے لوگوں نے تحریف کی، شریعت کے احکامات پر کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا. اب آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا. تورات اپنے وقتوں میں لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا سبب تھی، ذریعہ تھی. اسی کے ذریعے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے. وہ انبیاء جو فرمانبردار تھے، مطیع تھے، مسلمان تھے. انبیاء یہودیوں کے لیے اس تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. پھر انبیاء کے بعد ربانی اور احبار نے اسی تورات کے مطابق فیصلے کیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو طرح کے لوگوں کو اس کتاب کا محافظ بنایا تھا. آپ کو پتہ ہے ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام کام اللہ کے لیے کرنے والا ہو. کوئی بھی وجہ سے وہ کام چھوڑنے والا نہ ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہو. ربانی رب والے، نیک لوگ، فرمانبردار لوگ. اور اسی طرح سے احبار بھی اسپیشلائزڈ عالم جسے کہا جاتا ہے، کسی خاص فیلڈ کا ماہر عالم، اس کو احبار کہا جاتا ہے. یہ دو طرح کے نیک لوگ جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت لگائی تھی اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، لیکن ہم شہداء کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس کے گواہ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم علم تو بہت رکھتے ہیں لیکن ہمارا عمل بہت کمزور ہے. تو ہم علم کے ساتھ عمل کی گواہی نہیں دیتے، اور وجہ پیچھے لوگوں کا خوف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ عمل کی گواہی سے رکنا ایمان کی کمزوری ہے. پھر یہ کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا، یعنی کوئی نہ کوئی اجر اس کے لیے مخصوص کر لینا، مثلا کسی مال و متاع کو لینا، یا پھر کوئی عہدہ لینا، یا پھر کوئی تعریف چاہنا. یہ سب کچھ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت کے عوض بیچنے میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، اور میری آیات کو کم قیمت کے عوض مت بیچو. تو ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہی ہے، اور امید بھی اسی سے لگانی ہے کہ ہمیں اس نیک کام کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ جو سچے داعی ہوتے ہیں نا، وہ پہلی بات لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور دوسری بات وہ لوگوں سے اجر نہیں چاہتے، لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں، اور دین کا کام کسی شرط کے بغیر کرتے ہیں، یعنی غیر مشروط ہو کر کرتے ہیں. کچھ ملے یا نہ ملے یہ ان کے لیے مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو کسی اجر کی تلاش نہیں ہوتی. کیونکہ دین کے کام میں بھی لوگوں کی تعریف چاہنا، احترام مانگنا، اجر مانگنا، یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ داعی دین مخلص نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ہمیں اس دین کے کام کا کیا اجر دے سکتا ہے؟ کوئی انسان ہمیں اس کا اصل اجر دے بھی نہیں سکتا. اصل اجر تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ہمارے دیندار ہونے پر ہمیں تانا دیتا ہے، تو کیا ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اگر ہم چھوڑ دیں تو بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں.
مخلص داعی دین وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے، اللہ سے لوگوں کو جوڑتا ہے، کسی اجر کا متلاشی نہیں ہوتا، اور تنقید اور طعنے اگر ملیں تو وہ کام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ ان کو اجر دینے والی بات نہیں ہے، یہ وہ ڈیو رسپیکٹ ہے جو ہم اپنے بڑوں کو دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم، کوئی استاد اس چیز کی چاہ رکھے وہ غلط ہے، لیکن فالوورز کو، اسٹوڈنٹس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی بات مانیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون، وہ جو کافر ہیں۔ ویسے تو آیت کا یہ حصہ یہود کے لیے ہے، لیکن قرآن میں جب کوئی آیت بغیر تخصیص کے آئے، یعنی جس میں کوئی خاص قوم کا ذکر نہیں، تو پھر اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں جس کا مطلب کافر ہو جانا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہونا، بلکہ اس کفر سے مراد شدید ترین گناہ ہے، اور ان کی یہ وضاحت ترمذی میں آتی ہے۔ تو اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو ہیں ہی صریح کافر، لیکن اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر مسلمان آئیں تو پھر کفر سے مراد کیا ہوگا؟ شدید ترین گناہ۔ اس شدید ترین گناہ کی وجہ سے وہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ عمل سے انکار کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو عملی کفر کر رہا ہے۔ اب وہ یہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، تو عملی کفر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور یہ کہتا ہے کہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، پڑھنی ہی نہیں چاہیے، ایسا کوئی حکم ہم پر نہیں ہے، تو پھر وہ صریح انکاری ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کی بتائی ہوئی کسی بھی بات سے مکمل انکار کرے پھر وہ کافر ہے۔ تو بات بات پر جو ہم لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا کہ فلاں کافر ہو گیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عملی کفر کر رہا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس بارے میں حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہیں اور وہ کافر نہ ہوا تو بات پلٹ کر کہنے والے پر آتی ہے۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل
أولئك هم الكافرون. اس لیسن کے شروع میں ہم نے منافقین کی ایک صفت پڑھی کہ وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کو ہی جھوٹ میں دلچسپی ہوتی ہے، اور جو شخص جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے تو یہاں منافقین کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ وہ جھوٹ سننے کے عادی تھے، اور جھوٹ سننے کا جو عادی ہوتا ہے لازماً وہ پھر جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو لازماً ہم اپنی بات بھی سن رہے ہیں. ہمارے دین اسلام میں جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جائز نہیں، اور جو کوئی اس کو کرے یعنی مذاق میں جھوٹ بولے تو اس کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید آتی ہے. اس لیے ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو جھوٹ سے بچائیں. پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کلام میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنے عمل سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. عمل سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جو کہیں وہ کرے نہ، یعنی قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ عملی جھوٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. آپ دیکھیں کہ ان کا جو کام تھا نا، ان منافقین کا جو کام تھا، ایک تو یہ جھوٹ بولتے تھے، دوسرا یہ جاسوسی کرتے تھے، اور ایک اور چیز بھی جاسوسی میں یہ کیا کرتے تھے کہ بات کو ادھر سے ادھر کرتے تھے. تو منافقت یہ بھی ہے کہ آپ ادھر کی بات ادھر کریں اور ادھر کی بات ادھر کریں. ٹھیک ہے جی، تو ان سب چیزوں سے خود کو بچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا جو معاملہ تھا نا کہ بس کان لگا کے رکھنا دوسروں کی باتوں پر، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن صرف اور صرف اپنے کام کی بات سنتا ہے، باقی اگر کوئی دو لوگ آپس میں بات بھی کر رہے ہیں نا تو وہ ان کی باتوں پر فوکس نہیں کرتا. ایون آپ دیکھیے کہ آج کل مسلمانوں کی ایمانی حالت ایسے ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اگر ساتھ میں دو لوگ بیٹھ کے کچھ بات کر رہے ہوں تو نماز سے دھیان ہٹا کے ان لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے ان کا. کیسی نماز ہے کہ جس میں اپنے رب کی طرف فوکس کم ہو گیا اور لوگوں کی باتوں کی طرف فوکس زیادہ ہو گیا. تو جب ہم ان آیتوں کو اپنے اوپر رکھتے ہیں نا تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے. آج ہم تفسیر کو مکمل نہیں کر سکیں گے، اس کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں زندگی رہی تو اس کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.